बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िर सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान अज़ीम है कि रब्बे कायनात ने हमें रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना अता फ़रमाया है। अल्लाह ताला ने इस महीने को बड़ी अज़मतें, बड़ी शानें, बड़ी रिफ़ातें अता फ़रमा करके भेजा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो खिताब किया वो बड़ा ही प्यारा अंदाज इख्तियार फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये खिताब रब्बे कायनात ने जो दिया है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ा प्यारा अंदाज है मोमिनों को खिताब करने का, ताकि मोमिन इस बात को महसूस ना करें कि अगर उनको भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, तो वो इसको फील ना करें कि क्योंकि जब रब्बे कायनात इस अंदाज से बुला रहा है तो फिर फरमाया कि उनको आगे अजर अजीम से नवाजना चाहता है। तो ये रोज़ा दिन में फ़र्ज़ है, यानी सुबह सहरी से लेकर शाम यानी अफ्तारी तक, इसमें खाने पीने से, जिमा से बाज रहना, रुके रहना, इसको रोज़ा कहते हैं। उसमें अब दोनों चीज़ें हैं, एक ज़ाहरी तौर पर है खाने पीने से और एक बातनी, यानी इंसान अपनी ज़ुबान से भी जो है ऐसी बात ना करे जिससे दिल आज़ारी होती हो। इखलास वाली दौलत जितनी ज़्यादा होगी अल्लाह उतना ही उसको नवाजेगा। उसमें एक अहम पॉइंट ये है कि रब्बे कायनात ने जहाँ पर दिन में रोज़ा रखने का हुक्म दिया, वहाँ पर यानी अफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक औरत के साथ जो मामलात मर्द और ख़वातीन के यानी कि मियाँ बीवी के जो होते हैं, उसको इजाज़त दी गई है कि आप अफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक आप उनके साथ उनके हुकूक़ ज़ौजियत जो है वो अदा कर सकते हैं। तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा इसके हवाले से इजाज़त भी अता फरमाई। मफ़हूम हदीस में ज़िक्र कर रहा हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है सहाबा किस तरह मामला हुआ तो उन्होंने इसकी इजाज़त अता फरमाई। अफ्तारी से लेकर यानी गुरूब आफ्ताब जब होता है, अफ्तारी हो जाती है, रात का वक्त शुरू होता है, तो सहरी तक अगर हुकूक़ ज़ौजियत अदा कर लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, उसके बाद फिर सहरी के वक्त जो है वो रोज़ा रखते हैं, सहरी करते हैं, तो इस तरीके रोज़ा जो है उनको रात भी अपने हुकूक़ अदा करने का सवाब और दिन को रोज़ा रखने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। रमज़ान शरीफ की बरकतें, रमज़ान शरीफ की रहमतें इस कदर भी जो है हम पर बेशुमार हैं कि सुबह सहरी के वक्त रौनक दुबाला होती है। वही लोग जो रात को चलने से जो है डर महसूस करते हैं, खौफ महसूस करते हैं कि हम जाएंगे तो डर लगेगा, लेकिन जब सहरी के वक्त जाते हैं तो गहमा गहमी है। उस वक्त जो है लोग कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, रब्बे कायनात की तरफ से रहमत का जो है वो दरवाज़ा खुला है। हदीस पाक में आता है, इज़ा दखल शहर रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्ना व गुल्लिकत अब्वाबुस समा। जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फुतिहत अब्वाबुल जन्ना, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, मैं जहन्नुम के दरवाजे अल्लाह बंद कर देता है, व ज़ुल्ज़िलत शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। रमज़ान शरीफ की ये बरकतें हैं। रब्बे कायनात के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्या ही प्यारा फरमान है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने अगर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अजाब देना चाहता तो फिर इनको रमज़ान और कुरान कभी अता ना फरमाता। रमज़ान शरीफ की बरकतें भी और कुरान पाक की बरकतें भी, ये दोनों लाजिम मलजूम हैं। कैसे लाजिम मलजूम हैं? कुरान पाक पढ़ कर देखें तो रब्बे कायनात फरमाते हैं, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। तो रमज़ान और कुरान की फ़ैज़ व बरक़ात को देखा जाए तो हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, उनसे रब्बे कायनात ने फरमाया, प्यारे कलीम, मैंने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर अता फरमाए और उसके बदले 2 अंधेरे उनसे दूर कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मालिक मौला, तूने 2 नूर उम्मत मुहम्मदिया को कौन से अता फरमाए?
تو رب کائنات نے فرمایا ایک ان کو میں نے رمضان شریف کا نور دیا، دوسرا قرآن کا نور عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک مولا تو نے دو اندھیرے کون سے دور کیے؟ تو رب کائنات نے فرمایا ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا اندھیرا میں نے ان سے دور کر دیا ہے۔ سامعین محترم دیکھیں رب کائنات کے کس قدر فیض و برکات ہم پر برس رہے ہیں کہ سحری کی برکتیں بھی الگ ہیں، افطاری کی برکتیں بھی الگ ہیں۔ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ یہ 4 الفاظ اس کو یاد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان بھی ہے، ماہ صبر بھی ہے، ماہ مواسات بھی ہے اور ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو آپ جانتے ہیں، ماہ رمضان صبر کا مہینہ، فرمایا کہ اس سے انسان جو ہے وہ صبر سے وابستہ ہو جاتا ہے، کھانا پینا موجود ہے، پیاس محسوس کر رہا ہے، بھوک محسوس کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھاتا نہیں پیتا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور مواسات فرمایا ہمدردی کا، بھلائی کا یہ مہینہ ہے، اس سے ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی بھی کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں ہمارے پاس دسترخوان پر وسعت ہوتی ہے اور ہمارا پہلے جی چاہتا ہے کہ ہم سبھی کھا لیں گے، لیکن بعد میں کہتے ہیں نہیں یار نعمتیں پڑی ہیں، اس کو ہم آگے جو ہے وہ ڈیلیور کریں، تقسیم کریں، تو کوئی آتا ہے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو گویا اس سے غرباء کے ساتھ ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ وسعت رزق کا بھی جو ہے ماہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پر غیبانہ رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ آگے پیچھے وہ معمول نہیں ہوگا، لیکن جو رمضان شریف میں ہم دیکھیں تو معمول ہمارا بہت جہاں پر چینجنگ آتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے ایک بہتری بھی رکھی ہے۔ اور وہ بہتری کیا ہے کہ نفس جو ہے نا اس کی خواہشات کے مطابق چلتے جاؤ گے، نفس تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ نفس کے ساتھ جہاد، اس کو بھوکا رکھنا ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جو ہے روزہ اس لیے بھی فرض کیا، ایک تو یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا تقوی دل کے اندر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ اب تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا مقصد کو بیان کیا، اس کے فلسفے کو بیان کیا، تو اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور جب محبت کرنے والا بنتا ہے نا تو پھر رب کائنات بندے پر اپنا بے شمار کرم فرمایا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے معمولات میں سے بے شمار معمولات تھے، لیکن رمضان شریف میں سے آپ جو ہے آپ کی سخاوت اس قدر مشہور واقعات ہیں کہ تیز ہوا بھی میرے آقا کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے آقا کے معمولات میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور بھی کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کے معمولات میں سے یہ بھی تھا کہ آپ اعتکاف بھی کیا کرتے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت و شان پر قربان جائیں کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر بڑی کرم نوازی فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اور رمضان شریف یہ دونوں ہی بڑی برکت والے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ دیکھو رب کائنات کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ فرمایا کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شب جمعہ اور روز جمعہ ہر گھڑی بڑی برکت والی ہوتی ہے، اور ہر گھڑی اللہ تعالی 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ تو شب جمعہ میں ہر گھڑی جو ہے یہ برکت والی ہوتی ہے، اور اس گھڑی کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہم پر کرم فرمائے ہیں کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آوردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم خریدنے کی بہت کی تجویز، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے ہوں، مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں، میرے مصطفیٰ کو ماننے والے ہوں، میں ان کو عذاب دوں۔ 5ویں پارے کے آخر میں ایک بڑی پیاری آیت کریمہ اللہ نے بیان فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ وہ نہیں چاہتا میں اپنے بندوں کو عذاب دوں۔ 2 شرطیں رکھی گئیں، وہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ ان شکرتم وآمنتم، ایک تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور دوسرے ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان والا بندہ ہو جائے اور شکر کرنے والا بن جائے نا بندہ،
اللہ اپنے بندوں کو عذاب میں گرفتار نہیں فرماتا۔ تو یہ دیکھیں رمضان شریف ہمیں بہترین میسج دے رہا ہے کہ ہم ایمان والے بھی بن جائیں اور شکر کرنے والے بھی بن جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائے انسان۔ رب کائنات انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر نعمتوں کو شمار کیا جائے نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم احاطہ نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو جب اس کی بے شمار نعمتیں ہیں تو پھر اس کو ہم شکر بجا لیں تو اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر بجا لاتے ہو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ تو سامعین محترم، دیکھیے رمضان شریف کی فیوز و برکات کے حوالے سے بھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو جب ہم سحری کے وقت اٹھیں، وضو کریں، اللہ کے حضور کم از کم 2 رکعت نوافل پڑھیں تو ہمیں فرضوں کے برابر ثواب اللہ عطا فرما رہا ہے۔ سخی کی ہوتی ہیں 2 قسمیں، ایک سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس بلوا کر سخاوت کرتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو گھر جا کر سخاوت کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں بیت اللہ شریف بھی بڑا سخی ہے، اس کی سخاوت بہت اعلیٰ، وہ لوگوں کو اپنے پاس بلوا کر کہتا ہے کہ آؤ میری رحمتیں جو ہیں اللہ کی یہاں پر برس رہی ہیں، لے لو، تو وہ اپنے پاس بلوا کر گناہ گاروں کی بخشش کرواتا ہے۔ لیکن ایک رمضان شریف بھی سخی ہے، یہ ہمارے پاس آ کر ہمارے گناہوں کی بخشش کرواتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اس ماہ کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے اعمال صالح کرنے کی اور اس کی برکتیں سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔